پھر ٹیکنالوجیکل چینجز آ رہے ہیں. ایک تو جو ٹیکنالوجیکل چینج جو بڑا آیا ہے وہ کمپیوٹر کا آیا. اچھا کمپیوٹر میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ کمپیوٹر نیورل نیٹ ورک پہ کام نہیں کرتا تھا. جو ہمارا دماغ کا نیٹ ورک ہے دس از نیورل نیٹ ورک. تو اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے یہ پاسبل ہے کہ وہ ہیومن برین کو ممیک کر سکے. یعنی جس طرح ہیومن برین کام کرتا ہے اس طریقے سے یہ بھی تھوڑا کام کر سکے. کمپیوٹرز بیسیکلی ریپیٹیو کام بہت اچھا کرتا ہے اور اسٹوریج اور ریٹریول کا کام بہت اچھا کرتا ہے. لیکن ایز فار ایز انالیٹیکل ورک ہے اس میں کمپیوٹر کی لمیٹیشنز ابھی بھی ہیں. الدو اب ہم بہت اچھے اچھے روبوٹس بنا رہے ہیں. سعودی عرب نے تو ایک روبوٹ کو نیشنلٹی بھی دی ہے. تو یہ جو ہے روبوٹکس میں کام بہت اچھا ہو رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. گوگل آج سے 10-15 سال پہلے جب میں یوز کرتا تھا اٹ واز ویری اریٹیٹنگ. آپ کچھ گوگل کریں وہ کچھ آنسر لے کر آ جاتا تھا اور آپ کو کریکٹ آنسر نہیں ملتا تھا. اب گوگل آپ کچھ بھی گوگل کرے وہ بڑا پریسائز آنسر لے کر کے آ جاتا ہے آپ کے پاس. ریزن از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وہ آپ کے سرچ کی ہسٹری کو ریکارڈ کرتا ہے, آپ کے نالج کے بیک گراؤنڈ کو ریکارڈ کرتا ہے, اور جب آپ کس ورڈ سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کی کیا میننگ ہوتی ہے, یہ سب چیزیں اپنے پاس اسٹور رکھتا ہے. اور پھر اس کا اپنا سرچ انجن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے بڑا پاورفل ہے. تو وہ آپ کو زیادہ بہتر نالج پرووائڈ کر دیتا ہے, اسپیسیفک نالج پرووائڈ کر دیتا ہے جس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں, یا ایون بہت ہی اسپیسیفک ٹاپک پہ چاہتے ہیں تو وہ بھی پرووائڈ کر دیتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں, کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سافٹ ویئر ڈیٹا بیس کو انالائز کرتا ہے, ان کسٹمرز کو انالائز کرتا ہے جن کی پروپینسٹی ہائر ہے آپ کے پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کی, اور اس بیسس پہ ان نمبرز پہ پہلے کال ملا کر کے دیتا ہے کال ایجنٹس کو, تاکہ آپ کی سیلز انکریز ہو سکے سیم کال سینٹرز میں. اس طرح اور بہت ساری ایریاز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز ہو رہے ہیں. آپ کے ڈرائیور لیس کار ہے, ڈرائیور لیس جہاز ہیں, اور اس طریقے سے راکٹس ہیں جو کہ چاند وغیرہ پہ جا رہے ہیں, وہ وداؤٹ اینی پرسن ان سائڈ دیئر اسے مینج کر رہے ہیں. جو آپ کے اسپیس اسٹیشنز ہیں ان کو آپ انہی سافٹ ویئرس کے ذریعے مینج کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا چینج آیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, جس کی وجہ سے گروپ میں کام کرنا پاسبل ہوا, انٹرنیشنلی کام کرنا پاسبل ہوا. یعنی اب سافٹ ویئر میں ایک ایڈیشنل فیسلٹی آ گئی ہے, ایک ایڈیشنل کیپیسٹی آ گئی ہے, سیلف لرننگ کی کیپیسٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے, کہ سافٹ ویئر لرن کر لیتا ہے کہ بھائی اس دفعہ جو میں نے یہ کام کیا یہ ٹھیک نہیں کیا, نیکسٹ ٹائم جب مجھے آرڈر اس طرح کا ملے گا ہیومن کی طرف سے, I have to do this way. اور پرٹیکولرلی اس ہیومن سے جب یہ لفظ سے آرڈر ملے گا دین دیٹ پرسن مینس دس, یہ فلیکسیبلٹی آئی ہے. اسی طریقے سے جو انسانوں میں نے جو پرانے کمپیوٹرز بنائے تھے وہ اس لیے بنا, وہ جو خاص طور پہ سپر کمپیوٹرز بنائے تھے, اب تو پرانے سپر کمپیوٹرز کی جو کیپیبلٹی ہے اس سے زیادہ کیپیبلٹی آپ کے موبائل کے پاس میں ہے, آپ کے لیپ ٹاپ میں. جو شروع میں سپر کمپیوٹرز بنائے تھے تو انہوں نے اس لیے بنائے تھے کہ ہیومن ایکٹیویٹی کو ریپلیس کر سکے کمپیوٹر. اس لیے انہوں نے جو شروع میں جو سپر کمپیوٹر بنایا تو چیس کا گیم بنایا, کہ بھائی چیس کا گیم وہ کمپیوٹر کیسا کھیلتا ہے. چیس کے شروع کے کمپیوٹرز میں تو انسان چیس کو ہرا دیتا تھا. پھر جو بہتر کمپیوٹرز اور سافٹ ویئرز بنے تو اس میں انسان سے ہار جاتا تھا چیس سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ چیس نے لرن کرنا شروع کر دیا کہ اس آدمی کا جو مووز ہیں اس کے پیٹرن کیا ہے, اور اس کو لرن کر کے یاد رکھ سکتا ہے. انسان کے لیے یاد رکھنا خاصا مشکل ہے کہ کمپیوٹر نے کون سے مووز چلے تھے. پھر پہلے کمپیوٹرز جو ہے وہ 2 مووز اہیڈ سوچتے تھے, انسان 10 موو بھی اہیڈ سوچ سکتا ہے, رینڈملی بھی ایک موو چل سکتا ہے, جس کو کمپیوٹر کو چلنے کے کو وہ اس موو تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ وہ سیکوینشل ایکسس کرتا ہے, ایک موو سوچتا ہے ریجیکٹ کرتا ہے, دوسرا موو سوچتا ہے, تیسرا موو سوچتا ہے, پھر جو بیسٹ موو ہوتا ہے اس پہ پہنچ کر کے وہ اس کو اپلائی کرتا ہے. انسان رینڈملی اس موو پہ پہنچ سکتا ہے. جو اس کی ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے نیورونز اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے سے, ہمیں سیکوینشلی کسی میموری کو ڈک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر میں یاد کروں کہ 1970 میں کون سی کلاس میں تھا تو میں یہاں سے نہیں ریورس ٹریول کروں گا کہ پہلے میں نے ماسٹرز کیا, پھر اس کے بعد انڈر گریڈ کیا تھا, پھر انٹر کیا تھا, پھر میٹرک کیا تھا. ڈائریکٹلی میں 1970 میں پہنچ جاؤں گا کہ اس وقت کیا ہوا تھا. یہ ہیومن میموری کی بیوٹی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو کیپیبلٹی ہے کمپیوٹر کے پاس بھی آ گئی. تو اس لیے لیکن ابھی بھی جو چیس کے اچھے اچھے سافٹ ویئر ہیں ٹائم بیسڈ کمپٹیشن میں ہیومن کمپیوٹر کو ہرا دیتے ہیں, کیونکہ ٹائم بیسڈ کمپٹیشن میں ہیومنس کو ایج یہ ہے کہ ہیومنس کین تھنک فاسٹ اینڈ ہیومن کین تھنک رائٹ آن دا پوائنٹ. تو ابھی بھی ٹائم بیسڈ کمپٹیشن میں ہیومنس ہرا دیتے ہیں. تو کمپیوٹرز کی کیپیبلٹیز بڑھ رہی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم,
اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ایسا کمپیوٹر آئے گا جو پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوگا. دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ, لیکن ہیومن برین اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اٹ آلویز اسٹیز ہیڈ آف دیٹ. پھر روبوٹکس آ گئی ہیں. آج کل اسمبلی لائنز میں, آٹوموٹیو میں روبوٹکس بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں, اور روبوٹکس کو یوز کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ ہیومن ریسورس کی شارٹیج ہے. جاپان میں, امریکہ میں, یورپ میں ہیومن ریسورس کی شارٹیج ہے, خاص طور پہ ہارڈ ورک کرنے کے جو ہے ان اسکلڈ جاب کے لیے جو ہیومن ریسورس ہے اس کی شارٹیج ہے. پھر کچھ ڈرٹی جابز ہوتی ہیں, کچھ ڈینجرس جابز ہوتی ہیں, تو اس کو ہیومنز نہیں کر سکتے ہیں, اگر کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے, تو اس لیے ان جابز کو اب روبوٹس کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو روبوٹکس اب عام زندگی میں بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور روبوٹس اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ اب انڈسٹری میں ہیومنز کو ریپلیس کر رہے ہیں, اور ایک ٹائم ول کم کہ آپ کے گھر کا جو میڈ ہوگا یا ہوگی جو بھی کہے, وہ بھی روبوٹ ہوگا. وہ آپ اس کو پروگرام کر دیں گے, وہ آپ کے سارے کام کر دے گا آپ کو, اور جو چیزیں اس کو پتہ ہے مجھے ڈیلی کرنا ہے وہ ڈیلی خود ہی کرے گا. اس کو بار بار آپ کو میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جو ویکلی کرنے ہیں اس طرح سے وہ کام کرتا رہے گا. تو روبوٹکس آف کورس فیوچر ہے, لیکن اس وقت روبوٹکس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہے کاسٹ کا. روبوٹس آر ویری ایکسپینسو, لیکن تمام ٹیکنالوجیز میں اسی طرح ہوا ہے کہ جب وہ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں تو ایکسپینسو ہوتی ہیں, لیکن بریک تھرو پروڈکشن ٹیکنالوجیز کے ذریعے پھر آہستہ آہستہ وہ بہت سستے ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بتائے گا کہ روبوٹس آپ کو دنیا میں بہت زیادہ ملیں گے, خاص طور پہ یہ ڈیلیوری کے جو جابس کر رہے ہیں لوگ, سپلائی چین میں بہت سارے جابس ہیں وہ روبوٹس کریں گے. اب میں بھی جس طرح سے آپ ٹرانسپورٹ رینٹ پہ لیتے ہیں, روبوٹس بھی روبوٹ والی کمپنی سے آپ رینٹ پہ لیں کہ بھائی آج ہمارے آرگنائزیشن میں یہ کام ہے, HRM والے روبوٹس کو رینٹ پہ لے